والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. آپ تھک تو نہیں گئے لیکن لگ رہا ہے کہ تھک گئے. چلو آپ نہیں تھکے تو پھر ذرا پڑھ کے مجھے بتائیں کہ ہم نہیں تھکے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ. اب جس نے نہیں نہ پڑھا اب ذرا وہ بھی پڑھ لے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. حضرت جی اس کو ذرا آپ گھما دیں جی, مجھے اس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں. ادھر کر دیں. یہ جی بات یاد رکھا کریں, جب درود پاک پڑھنے کی باری ہے تو بڑی محبت سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے. اللہ میں نے 3 بار کہا ہے تو آپ نے تینوں بار میری مرضی کا نہیں پڑھا کوئی بھی. جیسے پڑھنا چاہیے نا آپ نے تینوں بار اس طرح نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. کوشش فرمایا کریں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری ہے تو بڑی محبت سے پڑھا کریں. پہلے تو قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, تاکہ میں ایک باری گال شروع کر لانی کسی نے کو اور لیڈ سی. چل ٹھیک ہو گیا. پتر ان کا نام لیا جا رہا ہے کی بھی لیڈاں ہے. خدا کا نام لو, کوئی ادب لحاظ بھی سیکھو. ایک تو لے کے بہ گیا سب. پہلے قرآن میں اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے جی. اللہ ہم تو اس پہ بھی پورے نہیں اترتے. یہ تقریباً 3.5 ہو گئے ہیں. کتنا ذکر کیا سارے دن میں. آ جاؤ. کتنی بار سبحان اللہ کہا, کتنی بار الحمدللہ کہا, کتنی بار ہم نے اللہ اکبر کہا, یا کوئی بھی ذکر ہو کتنی بار کیا ہم نے. لیکن یہاں نہیں. اللہ کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرنا ہے. پھر آگے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں او انت مجنون. صرف ذکر نہیں کرنا, صرف کثرت سے ذکر نہیں کرنا بلکہ ذکر اس انداز سے کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. حضرت ہیں آپ مجھے سچ بتائیے گا, 3 بار آپ نے جیسے درود پڑھا آپ کو دیکھ کے کو کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں؟ 3 بار جیسے آپ نے پڑھا ہے آپ کو دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانے ہو گئے. کتنے گئی ہوں دیوانگی. بالکل حضرت جی ہماری قوم کا حال اس وقت یہی ہے جو اقبال نے کہا تھا. یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. حضرت یہاں آیا نعرے مروا لو جنہیں مروانے جی, لیکن جب درود پڑھنے کی باری آئے گی پھر نہیں ہم نے بولنا کوئی. ٹھیک ہے جی. پتر بولا کرو, خدا کا واسطہ ہے محبت سے درود پڑھا کرو, پتہ لگے واقعی درود پڑھا کسی. اور میں پھر بڑے جلے ہوئے دل سے کہتا ہوں احباب سے, میں کہتا ہوں چلے ہو
اور شکر کرو اس نے تم سے کوئی امتحان نہیں مانگا، تمہیں اپنے گھر میں قالینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو۔ امتحان تو حضرت بلال نے دیا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا حضرت، تم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے جو چمڑی تھی وہ جل چکی تھی، نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی تھی۔ کسی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ، یہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا اپنی پشت سے نا قمیض اٹھاؤ۔ جب انہوں نے اٹھائی تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے آپ کی پشت چوم لی، تو آگے سے عرض کرتے امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ ہم سے تو یار اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا ہے۔ وہ میرے ایک بزرگ ہیں، وہ بڑی سونی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اسلاف وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں۔ نہیں جی پڑھا کرو ہے، جب درود پڑھنے کی باری ہے محبت سے پڑھا کرو، جتنی محبت کر سکتے ہو اتنی کر کے پڑھا کرو۔ اور حضرت جی آپ پڑھو گے آپ کا بھلا ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کی عطاؤں سے اللہ کے محبوب بھی بے نیاز ہے۔ حضرت پڑھو گے تمہارا فائدہ ہوگا، تمہاری بگڑی سنورے گی، تمہاری بگڑی بن جائے گی، تمہارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پڑھ کے تو دیکھو حضرت، یہ میں آج آپ کے پاک پتن شریف ہوں جی، بلکہ آپ کے نہیں جی بابا صاحب کے پاک پتن شریف ہوں۔ وہ آپ میں سے کبھی حضرت جی کوئی اٹک گیا ہو نا، تو آپ اٹک سے اگر جھونڈ جائیں یا چورا شریف جائیں حضرت، دو راستے ہیں حضرت، ایک راستہ تھوڑا لمبا ہے، زیادہ احباب اسے یوز کرتے ہیں، ایک راستہ تھوڑا چھوٹا ہے لیکن ہے تھوڑا مشکل، کیونکہ وہ آپ کو پہاڑی پہ گاڑی چلانی پڑے گی حضرت، ایسے پہاڑی پہ گھومیں گے آپ حضرت، اس لیے زیادہ احباب اس کو یوز نہیں کرتے۔ اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ کیونکہ اس پہاڑی پہ نا ہماری آرمی کے کچھ حساس معاملات ہیں، اس لیے وہاں چیکنگ بڑی ہوتی ہے، کچھ لوگ اس سے بھی بھاگتے ہیں، انہوں نے آپ کی ڈگی گاڑی کے نیچے آپ کو آپ کی آئی ڈی کارڈ سب چیک کرنا ہے، پھر وہ بالکل شروع میں نا آپ کو ایک چھوٹا سا پاس دیں گے جس پہ وہ آپ کا نام، آپ کی گاڑی کا نمبر، آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے، پھر آپ اس پہاڑی پہ ٹریول کریں گے، اور جیسے وہ پہاڑی ختم ہوگی وہاں جو چوکی آئے گی وہ آپ سے وہ جو ہے نا وہ کاغذ کا ٹکڑا واپس، میں نے 2 بار ادھر ٹریول کیا، جب پہلی بار گیا سارا کچھ ہی ہوا میرے ساتھ، اب دوسری بار پھر مجھے جون میں جانے کا موقع ملا، کیونکہ اس دفعہ پروگرام ہی آرمی کا تھا، مجھے آرمی والے ہی لینے آئے ہوئے تھے انٹرچینج پہ، وہ جیسے ہم اترے میری گاڑی کے آگے آرمی کی گاڑی لگ گئی، تو جیسے پھر وہ چوکی آئی نا تو وہاں جو ہمیں وہ آرمی کا بندہ لینے آیا تھا نا، اور وہاں ڈیوٹی پہ جو افسر کھڑا تھا اس نے میرا یہ تعارف کروایا کہ حضرت فلاں آرمی کے جو صاحب ہیں نا ان کے مہمان ہیں۔ پھر کچھ بھی نہیں ہوا، تلاشی بھی نہیں ہوئی، گاڑی بھی نہیں دیکھی، آئی ڈی کارڈ بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی چیک نہیں کیا ہے، گاڑی اسی طرح گزر گئی ہے۔ تو میں نے اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے سوچا، میں نے کہا مولوی سلیمان جی ایک بندے دا نہ اینا کام کر سکتے تو قربان جاواں پھر انہوں دا نام مبارک ہی کر دائے گا۔ بھئی اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے کہ سارے رول ہی بدل جائیں، تلاشی نہ ہو، چیکنگ نہ ہو، ڈکی نہ دیکھے، نیچے سے کوئی نہ دیکھے، میرا آئی ڈی کارڈ کوئی نہ دیکھے، میری چیکنگ نہ ہو، میرے ڈرائیور کی چیکنگ نہ ہو، اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کر سکتا ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا نام مبارک کیا کرے گا۔ لیکن پتر تم یقین سے لو تو صحیح ایک بار، ایویں تو نہیں پھر کسی نے کہا تھا اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے آج کے بعد کوشش فرمائیے گا یہ سجے کھبے اتے تھلے نہ ویکھیا کرو، آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں، آپ حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں، کوشش فرمایا کریں آپ بھی آنکھیں بند کر کے نا جن پہ سلام بھیج رہے ہیں نا، جن پہ درود بھیج رہے ہیں، جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش فرمایا کریں آپ بھی انہی کو دیکھا کریں، آپ کو خود مزہ آئے گا جی، ٹرائی تو مار کے دیکھیں۔ وہ درود جو صرف زبان سے پڑھا جائے اس کی ایک اپنی دنیا ہے، لیکن وہ درود جہاں زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی شامل ہو جائے اس کی پھر اپنی وکھری دنیا ہے۔ اور وہ درود جو دل سے پڑھا جائے گا سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ آپ کو خود ہی اپنا دل بدلا بدلا سا لگے گا۔
بڑا اثر ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں حضرت، بڑا اثر ہے ان کے نام میں. شرط یہ ہے کہ لے تو صحیح حضرت، کوئی یقین سے لے تو صحیح، جیسے لینے کا بزرگوں نے طریقہ بتایا اس طریقے سے لے تو صحیح حضرت. ایک بات اب دیکھیں نا، کسی بندے کے سر میں درد ہے، وہ پیناڈول کی ٹکی کان میں رکھ کے کہنا شروع کر دے بھائی آرام نہیں آن ڈیا. وہ بھائی کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا، کھانے سے آرام آتا ہے. ادھر بھی اسی طرح ہے، توجہ ہو، فوکس ہو، ذوق ہو، شوق ہو، عقیدہ ہو، محبت ہو، عشق ہو، کھایا حلال ہو. پھر دیکھو ہاں حضرت جی، پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کاکا کم از کم روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، کٹ تو کٹ. مثلا چٹھی سے مراد کیا، ان کو یاد کیا کر، ان پہ درود بھیجا کر. آپ فرمایا کرتے تھے کاکا کم از کم ایک چٹھی روز ضرور مدینہ بھیجیا کر. کسی نے آگے سے عرض کی حضور پھر کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا، کسی کا تو جواب آئے گا نا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. کدی تو جی کہن گے نا ویکھو ہاں کون ہے جڑا روز ہی سانو پاک وطن تو یاد کرتا ہے. نہیں یاد کون کرتا ہے جی؟ وہ دل تو سانو دس ہونا ہوں کتے نہیں پتہ. یاد کیا کرو، محفلوں میں پڑھو، اپنے گھروں میں پڑھو، اپنی دکانوں پہ پڑھو، گاڑی چلاتے پڑھو، پڑھا کرو. آپ پڑھا کرو اور یقین سے پڑھنا، کیونکہ یقین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. اخلاص سے پڑھنا جی، اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. یقین اخلاص، یقین اخلاص. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آگے اب یقین پہ چلوں کہ اخلاص پہ چلوں. چلو پھر اخلاص پہ چلتے ہیں، کیونکہ اخلاص کا بھی بڑا فقدان ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے. اور مائیں روز نہیں جی جنید پیدا کرتی. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے جمدے جنید جنہاں دا نام حضرت ہے. مائیں روز نہیں جنید پیدا کرتی. جب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارکہ لکھی نہیں تو حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کس طرح پیش کرتے ہیں؟ کیا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. حضرت ہیں کیا ہوں گے، کیا ہوں گے جی حضرت جنید ہیں، کیا ہوں گے جی حضرت جنید. اب اگر کسی انجینئر کو نہیں سمجھ آ رہی جنید کی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تجھے نہیں سمجھ آ رہی تو ہم کیا کریں گے، لیکن جنید تو جنید ہی ہے نا. کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ کیونکہ حضرت جی اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو آپ کا اٹھنے والا ہر قدم پیچھے جا رہا ہے، آگے نہیں جا رہا. اس لیے تو حضرت ہم آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں، آگے نہیں جا رہے ہیں ہم. کیوں؟ اخلاص. اخلاص. سنو جی حضرت جنید بغدادی رحمت. سوال آیا حضور آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ کسی شیخ سے سیکھا، کسی خانقاہ سے سیکھا، کسی کتاب سے سیکھا؟ لیکن حضرت جنید بغدادی آگے سے جواباً ارشاد فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضور اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے فقر کا دور تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں. بال بہت بڑے ہوئے تھے. کہتے میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا سری سقطی کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے میرے بڑے ہوئے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. آپ فرماتے ہیں پیسے تو تھے نہیں، بال کہاں سے کٹواتا؟ آپ فرماتے بہرحال میں نائی کی دکان پہ چلا ہی گیا اور باہر جا کے نہ کھڑا ہو گیا. وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا. جب اس نے میری طرف دیکھا میں نے اسے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، اب میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، تو چل اس طرح کر پھر میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. ہائے. آپ فرماتے ہیں دکان سے نیچے آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا مجھے دکان پہ لے گئے. اور اسے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ جی آپ کے اللہ کے لیے کاٹنے ہیں اسے پیسے لینے ہیں تو ذرا پیسے والے کے پہلے کاٹ لوں آپ کے بعد میں کاٹوں. کہتے نہیں، پیسے والے کو اٹھا دیا اور مجھے کرسی پہ بٹھا دیا اور میرا سر چوما اور چوم کے کہتا کیا ہے؟ ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے.
آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں ہیں۔ اس نے بال کاٹنے شروع کر دیے، کاٹتا جائے اور ساتھ روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اب فرماتے اب میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا، اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا اور اللہ نے فقیری کے ساتھ ساتھ مجھے امیری بھی عطا کی تو میں تجھے اس بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اور پھر آپ فرماتے وہ وقت آیا، خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا، حضرت عمر بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے، بڑے بڑے نام شامل ہوئے آپ کے مریدین میں۔ اور پھر اللہ نے بڑا عطا فرما دیا۔ اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں میں نے دراہم ڈالے اور لے کے اس کی دکان پہ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ تو اب فرماتے میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ اب فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں۔ اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ اب فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا یہ لے، پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ آپ فرماتے اس نائی نے مجھے اخلاص سکھایا اور کیا کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں۔ اخلاص ہے، اخلاص نہیں، اخلاص نہیں ہے پتر، اخلاص لاؤ، تھوڑا کرو لیکن اخلاص سے کرو۔ میرا نام کتھے وے کیوں نہیں لیا، یہ نکلو ہے نا ساری شام، بس دعا کرو اس دربار سے کتنے ساڈا نام لکھ کرتے۔ اخلاص پتر، یہ ربیع الاول شریف آیا نا پتر، ایک ایک جھنڈی اخلاص سے لگا، لوگوں کے لیے نہ لگانا، ان کے لیے لگانا۔ اور آپ نے 1000 جھنڈیاں لگائی ہیں نا، ایک بھی ان کے لیے لگ گئی نا تو کام بانی جانا ہے ادھر۔ ہاں جی وہ بڑے کریم ہیں۔ چلو اب جس نہج پہ گفتگو چل رہی ہے میں نہیں وہ رعوف ہیں، وہ رحیم، ہم میں کمی ہے، ہم میں کمی ہے، ہم میں کمی ہے۔ یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضور پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے رنگ ہوتے ہیں، جسے چاہے جنید بنائے جسے چاہے بہلول بنائے حضرت ہے، یہ اللہ کے رنگ ہوتے ہیں، یہ اس کا اختیار ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، جسے چاہے مست پھرائے تو جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی تیری شان جل جلالہ، یہ اس کے رنگ ہے، جو چاہے بنائے، جس کو چاہے معروف کر دے جس کو چاہے چھپا کے رکھے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ کا بھی معاملہ تھا، وہ اتنا نہیں ہو سکا معاملہ، پھر آپ صاحب تصنیف بزرگ تھے حضرت، آپ کی جو تصانیف تھیں وہ بھی آپ کے مریدین تک ہی محدود رہ گئی حضرت، وہ بھی آگے اتنی نکل نہیں سکی۔ جیسے کشف المحجوب ہے، اللہ نے بڑی شہرت دی جی اس کتاب کو، جیسے عوارف المعارف ہے، اللہ نے بڑی شہرت دی اس کتاب کو حضرت، ٹھیک ہے جی۔ کچھ کتابیں ہوتی ہیں وہ نہیں، کچھ ہوتی ہیں وہ جیسے امام غزالی آپ کی احیاء العلوم ہے، کیمیہ سعادت ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، ٹھیک ہے جی، امام بخاری کی بخاری ہے، یہ اللہ کے، آپ بھی صاحب تصنیف بزرگ تھے لیکن کتابیں مریدین تک محدود رہی ہیں۔ میں ایک دن گیا تو آپ کے صاحبزادہ صاحب نے مجھے بھی حضرت کی لکھی کتاب عنایت فرمائی، تو میں نے بس جو تھوڑی سی پڑھی نا اس نے ایسا نشہ دیا کہ آپ کو کیا بتاؤں، بالکل ابتدا میں لکھتے ہیں، اب فرماتے ہیں شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں، اب فرماتے ہیں ہمارے محلے کا جو نائی تھا نا بابا، اب وہ حجامت بنانی چھوڑ چکا تھا، وہ حجامت نہیں بناتا تھا کسی کی، بس وہ ایک ہی کام کرتا تھا کہ اپنی دکان کے بعد ٹول پہ بیٹھ کے نا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ اب فرماتے جب بھی اس کو دیکھا تو روتے ہی دیکھا۔ اب فرماتے ایک دن میں رک گیا، وہ میں نے پوچھا بابا جی ان حجامت کیوں نہیں کرتے لوگوں کی، ہر ویلے روندے ہی رہتے، جو کہتے ہیں وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے، عرض کرتا ہے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کرنے کا، فرض نہیں تھا، شوق تھا، نفل تھا میرے لیے، بڑے فاقے کیے، پیسے جمع کیے، حج کے لیے گیا، جب حج کر لیا نا، حاجی او شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا نا آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہا تھا، کہتے بس ایسی بے خودی سی طاری ہوئی
میرا جی چاہا کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں۔ کہتے اللہ میں نے دیکھا کہ شرطا کھڑا ہے سامنے اور اس کے ہاتھ، ماشاء اللہ جزاک اللہ، آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ شرطا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں اتنا لمبا ڈنڈا بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کا درجہ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اقلبی محو تماشائے لبے بام کھڑی ہے۔ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے جالیوں کو نا ہاتھ لگا لیا۔ کہتے ہیں جو شرطا کھڑا تھا نا وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا، اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا، اس نے اسی ہاتھ پہ اس قدر زیادہ زور سے ڈنڈا مارا، اس ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا۔ بڑھاپا تھا نا، میرا دل گھبرایا، میرا سر چکرایا اور میں زمین پہ گر گیا۔ کہتے جیسے زمین پہ گرا یہ دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی۔ کہتے ظاہر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ زمین پہ گرا، لیکن باطن میں کیا ہے کہ زمین پہ نہیں گرا، گرا تو زمین پہ ہو لیکن سر ان کی گود میں ہے، سر حضور نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے۔ اور کہتے جس ہاتھ پہ شرطے نے ڈنڈا مارا تھا نا وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے، اور جس جگہ اس نے ڈنڈا مارا تھا نا دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے حضور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، بابا جی دل نہ چھوٹا کرو، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے ہی پیندے نے نا، ہے کاکا آپ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کسی نے کھایا ان کے لیے ہو، آپ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ان کے لیے ہو، کیونکہ پہلے چیک ہونا ہے ساڑھے لی کھادا ہوں کہ واہ والی کھادا ساڑھے لی کھادا ہوں کہ مشہور ہونے لی کھادا تو جے کسی نصیبہ لے انہوں نے کھا لیا تو پھر دیکھو حضرت جی کیا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت جی اخلاص، اخلاص اخلاص کے بغیر چیک کرو اپنے معاملات کو، اخلاص نہیں۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت جی وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا، اور پتہ ہے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی انہیں کہتے ہیں جن کی تربیت حضور نبی علیہ السلام نے فرمائی ہو۔ کتنا اخلاص ہوگا، کیونکہ جی صحابی وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے جی صحابی تھے وہ۔ آپ فرماتے ہیں مصر فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، آپ فرماتے ہیں مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا، مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا، تو ویسے آپ بھی کوشش فرمایا کریں کہ جب محفل میں آیا کریں نا تو آپ بھی سر پہ تاج رکھ کے ہی آیا کریں۔ اچھا ویسے میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، آپ کو جب شادی کا کارڈ آتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے کہ نوے کپڑے پا کے آئیے، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ پینٹ کوٹ پا کے آئیے، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ٹائی لا کے آئیے، اتنے لکھیا بھی نہیں ہوتا پھر بھی سارا کچھ کر کے جاندے ہوئے، اتنے تو لکھیا بھی ہے کہ حضور دی محفل سر کج کے آئیے، پھر بھی نہیں آتے ہیں یار۔ بھائی خالی جانے کی وجوہات ہیں، یہ کیوں خالی جائیں گے سارے؟ یہ وجہ ہے حضرت شادی کارڈ پہ کہیں نہیں لکھا نوے کپڑے پا کے آئیو، پرفیوم لا کے آئیو، کوٹ پا کے آئیو، ٹائی لا کے آئیو، جتی پالش کر کے آئیو، پرفیوم لا کے آئیو، منہ دھو کے آئیو، کریم لا کے آئیو، کچھ بھی نہیں لکھا، لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ یا کتابوں میں لکھا ہے حضور کے میلاد پہ جانے لگا تو غسل کر کے جا، وضو کر کے جا، سر ڈھام کے جا، خوشبو لگا کے جا۔ یہاں لکھا ہوا ہے کر کے نہیں آتے، وہاں لکھا نہیں ہوا سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ پتر حضور دی محفل چاہو نا تو سر کج کے آیا کرو، حضور کی محفل ہے سر کج کے آیا کرو۔ اللہ ٹھیک ہے جی، سر ٹوپی سر تے رکھ کے اسی حضرت جی غیرہ دی کوئی نقل نہیں چھڑی ہے، تو جنہاں دے نعرے مار دیں پتہ نہیں انہاں دی کیوں نہیں کرتے ہیں۔ انڈیا دا کوئی ایکٹر داڑھی کسی سٹائل نہ بنا کے آ جائے، اگلے دن منڈیاں دی لائن لگی ہوندی نائی دی دکان تے ساڈی بھی اونج بنا، اگلے کوئی انڈیا کے ایکٹر کسی سٹائل کی کوئی کٹنگ کروا کے آ جائے نا، اگلے دن نائی کی دکانوں پہ لائن لگی ہوتی، وہ ساڈی بھی اونج بنا ہے۔ نعرے ہونا دے نال ہونا دے، نعرے ہونا دے نال ہونا دے، نہیں پتر یہ تو نہ کرو دو نمبریاں، جی نعرے ہونا دے تو پھر نال بھی ہونا دے ہی ہو، جی نعرے ہونا دے نہیں، یہ کیا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا،
یہ تو نہ کر ایک لت ایس کشتی وچ ایک لت ایس کشتی، فیصلہ کر انڈیا کے مدینہ، فیصلہ یار یہ نہیں ہے، یہ نہ کرو بیٹا اس طرح، فیصلہ کرو میرے بچوں، فیصلہ کرو، وہ یا یہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، نہیں تو یہ نہ ہو کہ کل ہم بھی شاعر کی طرح نہ ہیں، ہم بھی شاعر کی طرح نہ ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، یہ نہ ہو کل اسی طرح ہو، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، تو اس طرح نہ کرو، حضور کا رنگ ہے، لاؤ اس پہ۔ میں آپ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب کو دعوت دوں گا، پتر یہ اصل میں کیمرہ لگا ہوتا ہے نا، کلپ کٹ کے کیڑا کیویں چاڑ دے، وہ ساڑی عوام آلے سنت جڑی ہے بھی بڑی جوشیلی ہے، 1 منٹ ہیرو تے 1 منٹ زیرو، کوئی فون کر کے پوچھے گا بھی نہیں حضرت کلپ چڑھیا ہے یہ گل تسی کیویں کیتی ہے، با گالاں ماں نوں گالاں پیو نوں گالاں، خون ہی گندا ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے، اللہ کی پناہ حضرت۔ یہ آپ نے جھنڈیاں لگائی ہیں نا، یہ الحمدللہ اللہ آپ کو اور توفیق دے، لیکن پتر یہ جھنڈیاں آپ کی خوشی ہے، یہ جھنڈیاں آپ کی، یہ جھنڈیاں ان کا آرڈر ہے، یہ جھنڈیاں ان کا، یہ جھنڈیاں آپ کی خوشی ہے، آپ حضور کی آمد پاک کی خوشی میں گلیاں سجا رہے ہیں، اور سجاؤ، یہ آپ کی خوشی ہے، لیکن یہ ان کی خوشی ہے، یہ اپنی منان دے ہوتے انہوں نے بھی تو منا ہونا۔ اصل میلاد حضرت جی تب ہونا جب یہ جھنڈیاں لگیں گی، اصل میلاد اس دن ہونا پتر جس دن یہ لڑیاں لگیں گی، یہ خالی ہے رہی لڑیاں نہ گل مکاؤ ہے پڑھ کے، اصل ہے لڑیاں جی، جب یہ لگ کے یہ لگیں گی پھر مزہ آئے گا حضرت، اور اگر صرف یہ لگیں گی یہ نہیں لگیں گی مزہ نہیں آئے گا۔ اب کہہ سکیں کہ میں نے لڑیاں لگائی ہیں لیکن ابھی ادھر نہیں گل بنی، ادھر بات تب بنی ہے جب یہ لگ کے یہ لگے گی۔ اور وکری بات ہے حضرت جی ہمارے سٹیجوں پہ وکری رنگ چل رہے ہیں، خوش آمدیں ہیں، رج رج کے خوش آمدیں ہیں حضرت۔ اللہ حقیقت یہ ہے کہ ایک صحابی نے پکا مکان بنا دیا، حضور گزر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا یہ کس کا ہے، عرض کی گئی محبوب فلاں بن فلاں کا ہے، وہ صحابی حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، حضور نے چہرہ مبارک پھیر ایتھے صحابی پکا مکان بنائے تو حضور چہرہ پھیر لیں، تو میاں تو کی ہے 2021 دی ایٹم، تو کی چاہیں نہ داڑھی نہ نماز نہ گل نہ بات، پتر خدا دا واسطہ جے کوشش کرو تھوڑی جی، اللہ دا واسطہ دے کے میں کہتا جی کوشش کرو تھوڑی جی۔ صحابی جنہوں نے سارا کچھ قربان کر دیا، کچھ نہیں دیکھا حضرت، پکا مکان بنائے، حضور چہرہ مبارک پھیر رہے ہیں، تو نہ نماز پڑھے نہ تو داڑھی رکھے نہ تو سر پہ ٹوپی رکھے، یہ کیا ہوا؟ اس لیے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ہاں جی حضرت جی یہ دین ہم پتہ نہیں، اب چلو ہم بابا صاحب کے شہر میں آئے ہیں، اب نہ تذکرہ کریں تو پھر مزہ تو نہ ہوا۔ حضرت بابا صاحب آپ فرماتے ہیں کہ پہلے میں مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا اجمیر شریف، اور کہتے ہیں کہ جب کسی اللہ کے ولی کے پاس جاؤ تو اپنے خیالوں کو کنٹرول میں رکھ کے جاؤ۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں گیا نا تو حضرت خواجہ غریب نواز، یہ میں نے پیچھے ٹیک لگا لیا، یہ میں نے پیچھے ٹیک لگائی ہے، تو تب تو یہ عالم نہیں تھا نا، اور اگر ہوتا بھی تو ان بزرگوں میں سادگی بڑی تھی۔ کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز ایک خشک درخت کے ساتھ نا، درخت تھا لیکن خشک ہو چکا تھا، آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے میں جب بیٹھا نا تو بیٹھتے بیٹھتے دل میں یہ خیال بھی آ گیا، او فرید یہ کیویں دا ولی ہے، درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہ جائے، تو غلط جگہ ہی آ گئے۔ فرماتے ہیں بس میرے دل میں وسوسے کا آنا تھا، خیال کا آنا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس خشک درخت پہ نظر مبارک ڈالی، کہتے ہیں سرسبز و شاداب ہو گیا، پتے لگ گئے، ٹانیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا۔ کہتے ہیں آپ نے پھر نظر ڈالی، اس کو پھر خشک کر دیا، پھر نظر ڈالی، پھر سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نظر ڈالی، پھر خشک کر دیا، پھر نظر ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نظر ڈالی، پھر خشک کر دیا۔ کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں او فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ حق فرید یا فرید،
کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں او فرید، اور تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ کہتے میں نے عرض کی حضرت اس میں لڑائی والی کون سی بات ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز آگے سے کہتے ہیں فرید اگر رب کی مرضی ہے کہ یہ درخت خشک رہے تو ضرور ہے نو ہرا کرنا ہے۔ یہ فقیری ہے حضرت جی، یہ ہے فقیری، اس کی رضا پہ راضی رہنا، اس کی رضا پہ راضی رہنا۔ ہم نے رضا پہ کیا راضی رہنا؟ ہم تو ابھی حضرت جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ہم تو اس پہ نہیں پورے اتر سکے۔ ہم نے رضا پہ کیا راضی رہنا؟ جو حکم مبارک ہے، جو آرڈر ہے، ہم تو اس پہ نہیں چل سکے، ہم نے رضا پہ کیا راضی رہنا جی؟ اس لیے حضرت جی چلو جی اٹھو، ہمت کرو، نکلو اٹھ کے، ہاں تو اٹھ کے نکلو اور اخلاص سے نکلنا۔ باقی وہ تھوڑا اخلاص، پہلے پتہ کی سی نیکی کر دریا میں ڈال، ہوں پتہ کی نیکی کر فیس بک پہ ڈال ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال اے جی فلانی جگہ حاضری، وہ بھائی حاضری سانوں کانوں دسن ڈے حاضری، بس کے رہنا یا اپنی نیت دیکھ لینا فیس بک پہ ڈالنے سے پہلے، اپنی نیت چیک کر لینا کہ نیت کیا ہے۔ کچھ اچھی نیتوں کے ساتھ آپ فیس بک پہ ڈال سکتے ہیں، لیکن دیکھ لو پتر جن کی تربیت انہوں نے کی تھی وہ بھی کتنے محتاط تھے، وہ بھی کتنے محتاط تھے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص فرماتے ہیں مصر فتح ہو گیا، بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا، اور تاج بھی وہ تھا جس کی دور دور تک دعائیاں تھیں، کیونکہ اس میں بڑے بڑے قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ کہتے مجھے ڈر یہ تھا کہ جب حضرت عمر فاروق پوچھیں گے تاج کدھر گیا تو کیا جواب دوں گا، اور آپ پوچھنے کے حوالے سے سخت بھی بڑے تھے۔ فرماتے میں اسی پریشانی میں ٹہل رہا تھا تو کیا دیکھا ایک بندہ میری جانب بڑھا آ رہا ہے، اس نے اپنے امامے سے منہ چھپایا ہوا ہے، ہاتھ میں ایک تھیلا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے۔ فرماتے میری جانب بڑھا آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو۔ وہ آیا، اس نے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم السلام کہا، اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا، سلام کہہ کے پھر واپس چل دیا۔ آپ فرماتے ہیں سختے کی کیفیت تھی، کیونکہ میں نے اس کی جوتی ٹوٹی دیکھی تھی، میں نے اس کے کپڑے پھٹے دیکھے تھے۔ میں نے کہا جوتی ٹوٹی، کپڑے پھٹے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تاج اس کے پاس ہے، اگر یہ تاج واپس نہ کرتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ جوتی ٹوٹی، کپڑے پھٹے، پھر بھی تاج واپس کر گئے، بڑی بات ہے۔ آپ فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا تھوڑا دور جا چکا تھا، آپ فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے کہا، میں نے کہا رک، رک گیا۔ آپ فرماتے میں نے اس کو کہا میری طرف منہ کر، اس نے کر لیا۔ کہتے میں نے کہا کپڑا نیچے کر اور دکھا مجھے تو کون ہے۔ آپ فرماتے اس نے کپڑا نیچے نہیں کیا اور کہتا کیا ہے، اے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس تو نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے، کیونکہ وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ اخلاص پتہ آج دکھاوے نے تباہی کر چھڑی پھڑ کے، کام تو بہت ہو رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، پھر اس کی وجہ سے پتہ اس حوالے سے جب حساب ہوگا سب سے پہلے کس سے حساب ہونا ہے؟ سانو مولویاں کو سب تو پہلے، تینوں کو حساب ہونا سب تو پہلے، مولوی صاحب، شہید اور سخی، اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے پتر اخلاص، اخلاص، اخلاص ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، خشوع خضوع سے پڑھو، اور اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اب دیکھو نا، چلو اچھی بات نہیں ہے لیکن ضرورت ہے جی، اب نہیں کریں گے تو کام بھی بڑا خراب ہو جائے گا۔ او کا کے سارے ہاتھ کھلارو ہاں، جنہ کل دوئیں یا دوئیں جو ایک کہہ ہے کھلارو ہاتھ، جس کے پاس والدین میں سے دونوں ہیں یا دونوں میں سے ایک ہے، ماشاءاللہ، چلو تھلے کر دے جاتے۔ اچھا ہوں پھر وہی کھلارو ہاتھ، پھر ہوں جڑے روز راتی انہوں نے لتاں دبا کے سوندے، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ ہوں سمجھ آ گئی گل دی اگے میں بولاں تے نا، پھر پتر چنڈیاں کس کارے جی تھی رات انہوں نے دبا کے سوندے، یہ کس کارے چنڈیاں؟ یہ حضور نوں تہاڈیاں والیاں چنڈیاں نہیں چاہیے کہ جنہاں نے تانوں جمیا، جنہاں نے تانوں پالیا، جنہاں نے تانوں جوان کیتا، تسی انہوں نے تو پوچھو کوئی نہ، تے ساڈے نام دیاں جھنڈیاں لاندے پھرو، سانوں یہ والیاں جھنڈیاں نہیں چاہیے بھائی، اپنے کول رکھو۔
اور دوسرا میرا سوال ہے کہ حضرت جی کیوں نہیں کٹتے راتی انہوں نے کی بگاڑے ہے تمہیں جمن کا جرم کر بیٹھے وہی سزا دین ڈے انہوں نے ہیں جو نہیں دباتے کیوں نہیں دباتے جی ہیں نہیں پتہ اپنے والدین کی خدمت کرو. 2 بار قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ساتھ ہی کیا کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 2 بار توحید کے بعد سیدھے ہی حضرت اپنے والدین پہ احسان کرو. پتر میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ایسی چنڈیاں بارگاہ نبوت میں فیل ہیں جن کے ساتھ والدین کی خدمت نہیں ہے جہاں والدین کی نافرمانی ہے. ارے قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اور جن نے تینوں جمیا جن نے تینوں پالیا جس نے تجھے خون پلایا تو اس کی خدمت ہی نہیں کرتا ہے نہیں پتر. اپنی والدانہ بھی بڑا اچھا سلوک اور اپنے والدانہ بھی راتی جو اسپیشلی ابو جی گھر آن پتر تیل لے کے تو انہوں نے پیروں نوں لایا کرو اور چلیا تینوں کی پتہ ہے پیر تیرے لیے کنے کے تھک گئے پیر تیرے لیے کنے کے تھک گئے انہاں پیروں نے تیرے لیے بڑا ہی پینڈا کیتا ہے جدوں آن اپنے والد صاحب دے ہاتھ کٹیا کر تینوں کی پتہ آتا تیرے لیے کنے کے تھکے نے. اللہ دیا بندیا تو ایڈا جہا تھا پیچھا جہا وہ ایڈا شیر جوان سی تینوں جوان کردیا آپ بڑھا ہو گیا تو پھر جوان ہویا. اور آج میں اکثر بچوں کی سنتا ہوں میں کہتا ہوں جی او جی کی کیتا جی تسی ساڈے لیے میں کہنا ہو یہ نے کیتے ہی کھ نہیں تو ایڈا کیویں پل گیا ہیں. اس لیے حضرت جی اپنے والدین کی خدمت کرو ہیں جنہ جنہ کل پتر ہے نا روز راتی اپنی والدہ صاحبہ نوں دبایا کرو. مجھے پتر جو ملا نا مجھے دونوں کی دعا سے ملا ہے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ آگے پاک ادھر اکاڑے میں بھی اثر کے فوراً بعد بیان میری جو والدہ صاحبہ حیات تھی نا وہ میرا طالب علمی کا دور تھا کیونکہ والدہ صاحبہ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. ابھی بس میں فارغ ہی ہوا نظامیہ سے تو والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا عروج نہیں دیکھا دوائیاں نہیں دیکھیں واہ نہیں دیکھی میری گاڑیاں نہیں دیکھی کچھ بھی نہیں دیکھا. وہ بالکل ابھی طالب علم کا دور تھا والدہ صاحبہ فوت ہو گئی. لیکن حضرت جب میں طالب علم تھا نا تب بھی میرے اللہ نے مجھے یہ توفیق دے رکھی تھی. میں نے اکثر عصر کے بعد نا اپنی والدہ صاحبہ کی بارگاہ میں عرض کرنی امی جی آؤ تمہیں سیر کراواں تو امی نے کہنا مینوں پتہ کہ کل آئی کھ نہیں سیر نے کدے تک کرانی میں کدے تے میں امی جی سائیکل تے تو امی نے مجھے آگے سے کہنا وہ سائیکل تے بھی سیر ہوندی ہے تو میں کہنا امی جی ہوں آئی سائیکل ٹھیک ہو گئی. میں نے آگے سے کہنا امی جی ہوں آئی سائیکل ہے تو پھر میں کی کرا پھر میری دل جوئی کے لیے نا میرا دل رکھنے کے لیے امی جی نے سائیکل پہ بیٹھ جانا میرے ساتھ اور پھر میں نے اپنی امی کو سائیکل پہ سیر کروانا. لیکن تھوڑا ماں تھی نا حضرت جی تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر میرے کانوں میں امی کی آواز آنی شروع ہو جانی یا اللہ اے مینوں سائیکل تے سیراں کرواندا تو انہیں دنیا دیا مہنگیاں گڈیاں تے سیراں کروائی ہیں. ہاں صحیح دسو کدی سیر کروائی جی انہوں تو اسپیشل کبھی اپنی امی کو لے کے گیا ہو کہیں کروائی کدی ہیں. میرے والد صاحب کو نا جلیبیاں بڑی پسند تھی. مجھے جب بھی کوئی مشکل پڑتی تھی نا دعا کے معاملے میں بازاروں میں کوئی کلو جلیبیاں اسپیشل کڑھانیاں تو لے کے ابو جی کا ٹر جانا. ابو جی بھی فوت ہو گئے 2 سال پہلے تو جا کے جلیبیاں دا شاپر پیش کرنا. پنجابی بابے سن سید گجر بابا وہ یہ کی ابو جی جلیبیاں نہیں تو منوں مٹھا کھوا کے نا مار کے چھٹیں گا جیسے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے بزرگوں کی گلاں نہیں غصہ کرتے ہیں نہیں تو منوں مٹھا کھوا کے نا تو مار کے چھٹیں گا. میں اچھا پھر ہوں لین دیا نہیں تو کھول بھی میں جناب کھول کے تو ایک جلیبی پیش کرنی وہ کھا لینی جدو دوجی کھان لگنی نا تو نال ہی رو پڑنا درے والد تھا نا درے نال ہی رو پتہ کی دعا پھر کرنی یا اللہ اے میری پسند دا دھیان رکھدا ہے تو انہوں میری پسند دیاں ساریاں شیواں دئیاں پتر دعاواں لو دویاں کرو خدمت کرو دویاں دی تیرے نا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہم تو کر ہی نہیں سکتے. میرا
سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم، اللہ نے 4 عطا کیے مجھے، اور میں اپنے والد کا اکیلا ہی تھا حضرت۔ اور جیسے جیسے حضرت میں اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہوں اور میرا بیٹا میری محبت اور عقیدت اپنے والد کے لیے اور بڑھتی جاتی ہے، اللہ وہ رے نہیں لیکن اور دل میں بڑھتی جاتی ہے۔ کیسے؟ جب میں دیکھتا ہوں نا اپنے بیٹے کو، وہ منہ سے لاڈیاں کرتا ہے، منہ سے لاڈیاں کرتا ہوں، جب دل میں خیال آتا ہے سلیمان تیرا تو چوتھا ہے تے تو اینے لاڑ کرن دے ہیں، ذرا خیال کر ہاں تو دا کلا ہی سے انہیں کنے کے کیتے ہون گے۔ ہاں پتر اپنے والدین دی بڑی خدمت کریو، اپنے والدین دی بڑے ہی لاڈ ہوندے جے۔ اللہ نے تینوں مونڈیاں تے پھرایا، تینوں گڈیاں تے پھرایا، کدی اگے بایا کدی پیچھے بایا، تینوں کچھڑ چکیا، تینوں سینے لایا، تینوں انگلی پھاڑ کے ٹرنا سکھایا، تینوں بول تو کر ہی نہیں سکتا جو اس نے کیا ہے، اور وہ کہتا بھی نہیں ہے جو میں نے کیا تو بھی کر۔ صرف اینا کریا کرو، کم از کم 1 گھنٹہ روز اپنی ماں تے پیو کول بیٹھ کے انہاں دی کچھ گل سن لیا کرو یار۔ وہ بڑی باتیں کرنا چاہتے ہیں تم سے، تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو یاراں کول ویلا ہے تے انہاں دی بھی سنے، بڑی باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ تجھ سے، بس کبھی کبھی وقت نکال کے ان کی سن لیا کرو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔